اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 26 جون 2017 ہے. 26 جون 2017 سوموار، پیر اور انگریزی میں منڈے کا دن ہے. لندن وقت کے مطابق شام کے 4:35 ہو رہے ہیں. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں، میری بہنوں، یوتھ اسٹوڈنٹس، particularly I would advise particularly the youth and students to listen this my thesis, which may be wrong or which may be right, carefully. اوورسیز میں رہنے والے بھی سنیں. سب کو السلام علیکم. معزز خواتین و حضرات، یوتھ، اے پی ایم ایس او، شعبہ خواتین، لیبر ڈویژن دیکھیں، اور اوورسیز کے ساتھیوں، 25 جون 2017 بروز اتوار، احمد پور شرقیہ ایک جگہ ہے بھاولپور میں، بھاولپور کے قریب احمد پور شرقیہ ایک جگہ ہے. وہاں پر ایک آئل ٹینکر گزر رہا تھا جو کسی بھی وجہ سے الٹ گیا اور آہستہ آہستہ اس کا تیل نکلنے لگا. بقول اخباری اطلاعات کے کسی شخص نے علاقے کی مسجد میں جا کر لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کیا کہ پیٹرول بے پناہ سڑکوں گڈھوں میں بھرا پڑا ہے اور لوگ پیٹرول جتنا لے سکتے ہیں لے لیں، ورنہ یہ زمین میں جذب ہو کر ضائع ہو جائے گا. علاقے کے لوگ برتن بالٹیاں کچھ لے کر نکلے کہ ہم پیٹرول بھر لیں. یہ اعلان اس کہانی سے مطابقت رکھتی ہے یا اس کھیل سے مطابقت رکھتی ہے یا اس ہنر سے مطابقت رکھتی ہے جس کے ذریعے جانوروں اور چڑیوں کو پکڑا جاتا ہے. یعنی ایک ٹوکری ہوتی ہے کسی بھی قسم کی، عموماً پھلوں کی ٹوکری، اس میں ایک سرکنڈا لگا کر اس میں ستلی باندھ کر دور بیٹھ جایا جاتا ہے اور ایک سرا اس کا جدھر سرکنڈا لگایا جاتا ہے، لکڑی لگائی جاتی ہے، وہ اٹھا ہوتا ہے اور اس کے نیچے دانا ڈال دیا جاتا ہے جو پرندے کھاتے ہیں. جب پرندے وہاں پہنچتے ہیں
جمع ہوتے ہیں تو سرکنڈا کھینچ لیا جاتا ہے اور جانور اس ٹوکری میں بند ہو جاتے ہیں. تو یہی طریقہ مسجد سے اذان کر کے لوگوں کو پیٹرول کا دانہ لالچ دے کر وہاں بلایا گیا اور تقریباً کوئی 250 کے قریب ہلاکتیں ہو چکی ہیں، باقی شدید زخمی ہیں. اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ لوگ پیٹرول بھرنے گئے تھے اور کسی نے ماچس سے سگریٹ جلائی اور ماچس کی تیلی پھینک دی اور آگ لگ گئی اور ایک دم کئی 100 گز کے اطراف میں موجود سارے لوگ جل کر خاکستر ہو گئے، جبکہ ڈرائیور، کنڈکٹر، کلینر ٹرک کے یہ بآسانی وہاں سے ساتھ خیریت کے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. معزز خواتین و حضرات، میرے پیارے یوتھ، پیارے اسٹوڈنٹس، گرلز، بوائز اور اسکولوں کے طالب علم، لڑکے اور لڑکیاں، یہاں میرا اختلاف اس لیے بنتا ہے کہ میں نے ڈیڈ باڈیز کی کوئی 50 کے قریب تصویریں دیکھی ہیں. اس میں نے جو آئل ٹرک ہے اس کو جلتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن جہاں جہاں تیل بہہ کر گیا تھا وہاں میں نے دور دور کہیں آگ لگتے ہوئے کوئی فوٹو نہیں دیکھا. میرا شک ہے کہ یہ ایک سبوٹیج ہے جو پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں نے، جس میں ISI ہے، MI ہے اور فوج، یا ان کی جہادی تنظیمیں جو فوج کی سرپرستی میں فوج اور ISI کے سیف ہاؤسز میں رہتے ہیں، جن کو فوج، ISI اور MI نے پراکسیز یعنی پڑوسی ممالک میں دہشت گردی اور دنیا میں دہشت گردی کے لیے پراکسیز کے طور پر رکھا ہے تاکہ ان کے ذریعے وہاں دہشت گردی کرائی جا سکے. جب اسامہ بن لادن کی ڈھونڈیا پڑ رہی تھی، ڈھونڈا جا رہا تھا، جنرل پرویز مشرف سے بھی سوال کیے گئے، دیگر جرنیلوں سے سوال کیے گئے، بڑے بڑے ماہرین سے سوال کیے گئے، دفاعی نام نہاد دفاعی تجزیہ نگاروں سے اسامہ بن لادن کی موجودگی کا پتہ معلوم کیا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے وہ کہاں ہوں گے، تو سب نے ایک ہی جواب دیا کہ
اسامہ بن لادن یا تو گردوں کے مرض میں مبتلا ہو کر ڈائلیسس پہ ہے اور وہ مر گیا، کسی نے کہا کہ وہ افغانستان میں ہے، کسی نے کہا کہ وہ عرب کے کسی کنٹری میں چلا گیا ہے، جبکہ میرا واحد پورے ملک میں میرا خیال تھا کہ وہ دنیا کے کسی خطے پہ موجود نہیں ہے، کسی بھی. اور اگر دنیا کے کسی خطے میں موجود اسامہ بن لادن ہوگا تو وہ پاکستان کا خطہ ہوگا، وہ ISI کا سیف ہاؤس ہوگا. لوگوں نے کہا کہ آپ تو بھارت کی زبان، اسرائیل کی زبان اور ملک دشمنوں کی زبان بولتے ہیں، ہر چیز کا الزام ISI پہ ڈال دیتے ہیں. بالآخر 10 سال بعد میں سچ نکلا. میں نے امریکنز کو سمجھایا، برٹش لوگوں کو اور جرمنی سے، آسٹریلیا سے، پوری دنیا سے لوگ آئے، انہوں نے مجھ سے سوالات کیے. میں نے کہا he is in hiding under the surveillance and protection of the ISI in their safe houses. تو وہ لوگ بھی مسکرائے، کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا وقت بتائے گا انشاءاللہ. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ 6 سال کاکول اکیڈمی کے سائے میں اسامہ بن لادن اپنی بیگمات کے ساتھ رہ رہا تھا، اور پاکستان کی بہادر افواج، بہت طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی ISI، MI، IB، FIA، دیگر ایجنسیاں سب فیل ہو گئیں یہ معلوم کرنے میں کہ اسامہ بن لادن ایک فوجی چھاونی، پاکستان کی سب سے بڑی جہاں ٹریننگ دی جاتی ہے فوجیوں کو، اس کے سائے میں رہ رہا ہے، اور ایک دن سے نہیں 6 سالوں سے رہ رہا ہے. بالآخر میری بات صحیح ثابت ہوئی اور اسامہ بن لادن پاکستان سے دریافت ہوا. اسی طرح احمد پور شرقیہ بھاولپور میں گزشتہ روز یعنی 25 جون 2017 بروز اتوار کو ہونے والے افسوسناک، انتہائی افسوسناک واقعے پر میری اپنی ریزرویشنز، تحفظات ہیں. میں کہتا ہوں یہ ایکسیڈنٹ حکومت کی ایجنسیز نے، خاص طور پہ فوج نے، ISI نے یہ واقعہ کروایا ہے جان بوجھ کر، توجہ ہٹانے کے لیے. اب آپ کہیں گے کس بات پہ توجہ ہٹانا چاہتے تھے؟ میں بتاتا ہوں. امریکی سینٹ میں گزشتہ 1 مہینے سے ہیٹڈ ڈیبیٹ چل رہی ہے، کانگریس میں، سینٹ میں، کہ پاکستان کی ملٹری ایڈ کاٹ دی جائے، پاکستان کی امداد روک دی جائے، کیونکہ پاکستان اس کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرتا ہے، اور پاکستان اب ایک ٹیررسٹ کنٹری بن چکا ہے، اور دہشت گردی کا AP سینٹر پاکستان بن چکا ہے. ناظرین و سامعین، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دوبارہ سے جتنی تصاویر سوشل میڈیا پہ احمد پور شرقیہ میں جاں بحق ہونے والے افراد جہاں جہاں جل کر راکھ کا ڈھیر بنے ہیں اور
بہت سے ایسے ہیں جو راکھ کا ڈھیر نہیں بنے لیکن مر گئے. تصاویر دیکھ لیجئے گا آپ. تو امریکہ میں دباؤ پڑ رہا ہے، پھر کوئٹہ میں دھماکے ہوئے، پولیس چوکیوں پہ حملے ہوئے، پارا چنار میں گاجر مولی کی طرح شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد کا قتل عام کیا گیا. ایسے ایسے کیمیکلز والے بامز استعمال کیے گئے کہ مرنے والوں تک کے سر تن سے جدا ہو گئے، ہاتھ پیر تک جسم سے جدا ہو کے دور دور جا کے گرے. اسی طرح مجھے شک جو ہے وہ اب ہر گزرتے منٹ کے بعد یقین میں بدلتا جا رہا ہے کہ ان تمام واقعات سے اور افغانستان میں جو دھماکے ہوئے ہیں اس پہ سے توجہ ہٹانے کے لیے کیونکہ افغانستان نے ان دھماکوں کا الزام پاکستان پہ لگایا ہے. حقانی گروپ جو پاکستان میں ISI کا سب سے وفادار گروپ ہے، تو امریکہ میں جو بحث ہو رہی ہے اس پر اور دنیا کی توجہ کوئٹہ، کراچی میں پولیس والے مارے گئے اور پارا چنار میں بہت قیامت صغریٰ برپا کی گئی، اس پہ سے توجہ ہٹانے کے لیے، یعنی ان واقعات سے توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ کل کا واقعہ، گزشتہ روز 25 جون کا واقعہ، ٹنکی الٹائی گئی منصوبہ بندی کے تحت، اس کا پھر پیٹرول بہایا گیا اور مسجد سے اعلان کروایا گیا اور پھر ایک کیمیکل وہاں چھوڑا گیا. اس کیمیکل کا نام جو میں نے تحقیق اب تک کی ہے وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشنز میں جو کیمیکل ویپنز ہوتے ہیں اس میں بہت سارے کیمیکل ویپنز ہوتے ہیں، اس میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کو سارن یا سارن اور اس کو سیرن بھی بولتے ہیں، سیرن. اس کی اسپیلنگ لکھ لیجئے آپ، ایس فار شوگر، اے فار الفا، آر فار ریبٹ، آئی فار انک، این فار نارتھ، سارن. کوئی بھی پروناؤنسیشن آپ کریں، کیونکہ مختلف امریکن اور برٹش پروناؤنسیشن میں بڑا فرق ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں معزز خواتین و حضرات اور پاکستان کے عوام، سائنسدان، وہ ذرا سن لیں. سیرن
بھی کہیے, SARIN. Sarin is a colorless. Sarin is a colorless, odorless, organophosphorus liquid. پھر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں میں آپ کو تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. Sarin is a colorless, odorless, organ ہوتا ہے نا, اس طرح سے آپ لکھیں organophosphorus liquid. یہ organophosphorus liquid used as a chemical weapons due to its extreme potency as a nerve agent. nerves ہوتی ہے نا, nerve agent. It can be lethal. Even at very low concentration. یعنی انتہائی معمولی مقدار میں بھی. It can be lethal even at very low concentration, where death can occur with 1 to 10 minutes. 1 to 10 minutes. After direct inhale کرتے ہیں نا کسی چیز کو سونگنا, after direct inhalation of a lethal dose due to suffocation from lungs muscle paralysis. لنگ مسل کی پیرالسس ہو جاتی ہے. لنگ مسلس پیرالسس. unless antidotes یعنی کسی چیز کا جب ریئیکشن ہو جاتا ہے تو اسپتال جاتے ہیں تو اس کا اینٹیڈوٹس دیتے ہیں, اس کا توڑ. اینٹیڈوٹس are quickly administered. People who survived chemical attack and did not receive immediate medical treatment may suffer permanent neurological damage. اب جو زخمی ہیں وہ صحت یاب بھی ہو جائیں گے لیکن نیورولوجیکل وہ ڈیمیج ہو جائیں گے. ISI پاکستان کی یہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن جو کیمیکل ویپنز ہوتے ہیں لیتھل, وہ استعمال کرتی رہی ہے. پہلی کب استعمال ہوا وہ تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن جو یاد ہے وہ بتا رہا ہوں. سب سے پہلے 1986 میں 14 دسمبر 1986 کو انہوں نے اپنے جو منشیات فروش ہیں ان کو
آگ لگانے کا پاؤڈر دیا تھا، جنہوں نے علی گڑھ قصبہ کالونی پہ حملہ کیا تھا اور وہاں قتل عام کیا، عصمت دری کی. جب یہ سب کر لیا تو بعد میں اس گھر میں پاؤڈر پھینکا اور پاؤڈر پھینک کے فائر کیا ایک، اور پورا گھر جل کے راکھ ہو گیا. اسی طریقے سے یہ پاؤڈر استعمال کیا جب بے نظیر بھٹو کو قتل کیا گیا راول پنڈی میں. تو اب آپ خود سوچیں کہ راول پنڈی میں قتل ہو رہا ہے، پنجاب میں قتل ہو رہا ہے، کراچی میں جو قیامت صغریٰ برپا کی گئی، بپا کی گئی، سندھیوں نے، پٹھانوں نے، منشیات فروشوں نے اور جتنے جرائم سماج دشمن کارروائیاں کرنے والے ہیں ان لوگوں میں تقسیم کی، پیسہ دیا، پاؤڈر دیا. 27 دسمبر ادھر 2007 کو بے نظیر کا قتل ہوتا ہے، اور شام سے ہی اسی گھنٹے بعد ہی کراچی میں اور سندھ کے شہروں میں اسی طرح پاؤڈر پھینک پھینک کے آگ لگائی جاتی ہے. 1200 گاڑیاں پاؤڈر پھینکا، آگ لگ گئی. اسی طریقے سے سائٹ اور کورنگی میں موجود انڈسٹریز جو ہیں، ملز جو ہیں، فیکٹریاں جو ہیں، وہ سوگ کی وجہ سے بند ہو گئی تھی. تو کچھ جگہوں پر پیکنگ کا کام ہو رہا تھا، اس کو کرنا ضروری تھا، تو بند کر آگے فیکٹری وہ بند کمروں میں اندر کام کر رہے تھے، وہاں پر بھی پاؤڈر پھینکا گیا، آگ لگی، فیکٹری جل کر راکھ ہو گئی اور کام کرنے والے مزدور کوئلہ بن گئے. تو اس قسم کی چیزیں میں نے کہا بتا دوں کہ یہ ISI استعمال کرتی رہی ہے. مجھے یہ بات اسٹوڈنٹس کے لیے بتانی تھی. بی کیئرفل، بی کیئرفل، بی کیئرفل. یہ پاکستانیوں کے لیے بتایا ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے بتایا ہے. اجازت چاہتا ہوں. جی مہاجر، جی مہاجر، جی مہاجر. خدا حافظ.